حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردی اور گرمی کیوں نہیں لگتی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت معجزات میں ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی قبولیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات پوری اور نرالی ہے، ہر دعا مقبول ہو جانے والی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ان پیاری پیاری دعاؤں سے خوب برکتیں پائی ہیں۔ ان برکتوں میں ایمانی، روحانی، علمی، جسمانی اور مالی ہر طرح کی برکتیں شامل ہیں۔ آئیے جسمانی برکت ملنے کے کچھ ایمان افروز واقعات پڑھیے اور اپنے ایمان و روح کو جلا بخشیے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو چہرہ بھوک کی شدت سے زرد ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، بھوکے کا پیٹ بھرنے والے، اے عاجز کو بلند کرنے والے، تو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا مت رکھ۔ دعا کی برکت ظاہر ہوئی اور اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے مبارک کی زردی پر سرخی غالب آ گئی۔ بعد میں کسی نے پوچھا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس کی بعد میں کبھی بھوکی نہیں ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، مجھے میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، انس کیا دعا مانگوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی عمر چاہیے، بہت پیسے چاہیے، بہت اولاد چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائیں، اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی قبولیت تو میں نے آنکھوں سے دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے، آخر عمر تک بالکل سیدھے تھے۔ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں جو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں وہ 90 کے لگ بھگ ہیں اور 200 موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ اپنے مال کے بارے میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پلتا ہے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پلتا ہے اور پلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے، تیسری دعا یعنی جنت میں داخلے کی دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا۔ حضرت حنظلہ بن حزیم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی لڑکے تھے۔ والد ماجد نے بارگاہ نبوی میں دعا کے لیے عرض کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قریب بلایا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور یہ دعا دی، اللہ تجھے برکت دے۔ اس دعا کی برکت کا ظہور کچھ یوں ہوا کہ جب کسی بکری یا اونٹنی کا تن سوج جاتا یا آدمی کے جسم پر کسی جگہ سوجن آ جاتی تو آپ بسم اللہ کہہ کر اپنے سر پر اسی جگہ مسح کرتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست کرم پھیرا تھا، پھر اپنا ہاتھ ورم کی جگہ پر پھیرتے تو ورم دور ہو جاتا۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 94 سال کی عمر میں بھی قوی اور توانا تھے اور یقین سے فرماتے تھے کہ مجھے اپنے کانوں اور آنکھوں سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ میں بچپن میں بیمار ہوا تو خالہ مجھے بارگاہ رسالت میں لے آئیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست پھیرا اور برکت کی دعا کی۔ ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا سے نوازا، اے اللہ، اس کے بال اور کال میں برکت دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 70 سال کی عمر میں ہوا، لیکن دیکھنے میں آپ 15 سال کے لگتے تھے۔ حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ سے سیراب کیا تو زبان رسالت پر یہ دعائیہ کلمات آئے، اے اللہ، تو اس کی جوانی کو اس کے لیے نفع بخش بنا دے۔ اس دعا کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے ہو گئے مگر آپ کا کوئی بال سفید نہ دیکھا گیا۔ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کچھ اشعار کہے، ایک شہر پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، تو نے سچ کہا، اللہ تیرے دانت نہ گرائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ عمر خوبصورت دانتوں کے ساتھ گزری، آپ کے دانت برف سے زیادہ سفید۔ 100 سال کی عمر ہونے کے باوجود
باوجود کوئی دانت نہیں گرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی دانت گر جاتا تو اس کی جگہ دوسرا دانت نکل آتا تھا اور یوں معلوم ہوتا جیسے گرا ہی نہیں تھا۔ حضرت ثابت بن زید حمصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے جو زمین کو نہیں چھو پاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ دوسرے صحیح پاؤں کی طرح ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں یوں عرض کی، میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ سن کر نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس آپ کے سینے پر مارا اور دعاؤں سے نوازا۔ ترجمہ، الہی اسے ثابت رکھ، اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعائے نبوی ملنے کے بعد میں اپنے گھوڑے سے کبھی نہیں گرا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن مجھے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ میں نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن میری آنکھوں میں لگایا اور ساتھ میں یہ دعا بھی فرمائی، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے۔ اس دن سے مجھے نہ تو گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔